بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواد حفیظ، نظام ٹی وی کے اسٹوڈیو سے کرنٹ افیئرز پہ بات کرنے کے یہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں جہانگیر ترین کے پریشر گروپ کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ تاکہ جو ان کی وجہ سے ملکی سیاسی ہلچل پیدا ہوئی ہے اس پہ اس کے کیا اثرات ہیں۔ جہانگیر ترین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک ایک سیاسی فیملی کے نمائندہ ہیں جو کہ بزنس سے بھی وابستہ ہیں۔ ان کے بزنس میں شوگر انڈسٹری، سیمنٹ، پیپر اور کاشتکاری کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے ان کے حکومت میں رہتے ہوئے اپنے بزنس کو جب وہ سر انجام دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ عمران خان سے سٹارٹ نہیں ہوا، وہ اس سے کافی پہلے 2002 سے عملی سیاست میں شامل رہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے ہر گورنمنٹ میں اپنی ایک موجودگی کا جو تاثر ہے وہ قائم رکھا ہے، اور کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے ساتھ جو سیاسی اراکین ہیں، صوبائی اسمبلی کے ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں یا سینٹ کے ممبران ہوں، ان کو اپنی حمایت میں رکھے رہے ہیں۔ جو موجودہ صورتحال میں ان پہ کیسز کیے گئے ہیں FIA اور نیب کی جانب سے، تو اس میں ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے۔ جو میرے سیاسی مخالفین ہیں وہ نہیں چاہتے کہ میں ملتان میں ایک سیاسی فیملی کو جو لے کے ساتھ چل رہا ہوں، ایک جو ترقی کی راہ پہ ملتان گامزن ہے، میں اپنے اس کاز سے، اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ تو مخالفین کی سیاست کی وجہ سے مجھ پہ عمران خان کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور اس سے جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری سیاسی رکاوٹ کے ساتھ ساتھ عمران خان کی حکومت کے یہ بھی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ پریشر گروپ کے اراکین نے گورنمنٹ کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ وہ موجودہ آنے والے بجٹ میں جو کہ جون 2021 میں پیش کیا جائے گا، وہ اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور PTI کے جو بجٹ کو پارلیمنٹ سے اور صوبائی اسمبلی اور وفاقی اسمبلی دونوں سے بھاری اکثریت سے اپروو کروایا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب جب ہم شہزاد اکبر صاحب کی جانب دیکھتے ہیں تو وہ عمران خان کے امعاء پہ ان کی مرضی سے وہ جو مقدمات پریشر گروپ کے اراکین پر دائر کر رہے ہیں، جیسے نذیر چوہان پر ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے، تو اس سے جو آنے والے وقت میں چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی وقت جہانگیر ترین کو گرفتار کر لیا جائے گا آنے والے دنوں میں۔ اب جو جہانگیر ترین کے ساتھ پریشر گروپ ہے، آیا حکومت کے ذہن میں کون سی ایسی بات ہے کہ وہ اس چیز کا کوئی بھی پریشر لینے سے آ رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جہانگیر ترین کو دباؤ میں رکھنا چاہتی ہے؟ صورتحال پہ جب چاروں جانب نظر دوڑائی جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی کے کچھ اراکین اس طرح سے ہیں جو شاید PTI کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ شاید وہ جب ان کی ضرورت ان کو پڑے گی تو خفیہ طور پر وہ ان کی حمایت میں سامنے آ جائیں گے، اور اس پریشر گروپ کا وہ اثر نہیں رہے گا جو کہ جہانگیر ترین چاہتے ہیں کہ ان پہ جو کیسز ان کے بقول ان پہ جو ناجائز کیسز ہیں ان سے وہ چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں اس پریشر گروپ کے ذریعے۔
پی ٹی آئی کے جو قانون دان ہیں وہ واضح طور پر پرائم منسٹر کو یہ باور کروا چکے ہیں کہ اگر جو موجودہ صورتحال جاری ہے اس میں اگر وہ اپنی اکثریت کھو جاتے ہیں تو پھر ان کو پنجاب اسمبلی اور وفاقی حکومت سے علیحدہ ہونا پڑے گا، کیونکہ جو اراکین کی تعداد ہے وہ ان کی جو پریشر گروپ اگر نکل جاتا ہے وہ اراکین کلی طور پر جہانگیر ترین کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دینے میں بہت سی مشکلات دشوار ہوں گی، اور اب اس میں آزاد اراکین بھی اپنے ایک رول پلے کر سکتے ہیں کہ آیا وہ کس کی فیور میں جاتے ہیں۔ لیکن جو ان کی اپنے منشور سے جو عمران خان صاحب نے اپنا منشور پیش کیا تھا کہ انصاف سب کے لیے، تو اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو جو مجھے اپنے پرسنلی طور پر نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بھی بنایا جا سکتا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں جو ووٹ حاصل کرنے ہیں آنے والے الیکشنز میں اس میں یہ ظاہر کیا جائے کہ جی ہمارا سٹنگ پارٹی کا بانی ممبر تھا، اگر اس نے بھی کرپشن کی تھی تو ہم نے اس کو بھی کیفے کردار تک پہنچایا۔ تو پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے ان کے جو عمران خان صاحب کے سیاسی مشیر ہیں وہ ان کو لازمی اس طرح کے مشورے بھی دے رہے ہوں گے کہ جی آپ کو تو جو کام جہانگیر ترین سے تھا وہ تو حاصل کر چکے مقام ایز اے پرائم منسٹر، لیکن جو آگے آنے والے وقت میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو آپ کا منشور تھا کہ میں چاہے میری پارٹی کا بندہ ہو یا مخالفین ہو ہم ان سے ایک جیسا انصاف کریں گے، اگر کوئی بھی کرپشن میں ملوث پایا گیا تو چاہے وہ میری پارٹی کا ہو یا چاہے میرے گھر کا ہی وہ فرد کیوں نہ ہو تو اسے بھی ہم انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ تو اس صورتحال میں جو آنے والے دن ہیں وہ طے کریں گے کہ آیا جہانگیر ترین کو ایف آئی اے کی جانب سے گرفتار کیا جاتا ہے کہ نہیں۔ لیکن جو جہانگیر ترین صاحب کی اپنی پریس کانفرنس تھی کہ مجھے انصاف دیا جائے اور جو نذیر چوہان پر مقدمہ دائر کیا گیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کو بجٹ پاس کروانے کے بعد کسی بھی وقت جہانگیر ترین صاحب کو گرفتار کر دیا جائے گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج جہانگیر ترین پہ تفصیلی ڈسکس کیا، ان کے پریشر گروپ پہ ڈسکس کیا کہ کیسے وہ حکومت کو اپنے نشانے پہ لیے ہوئے ہیں، تو اس کا آنے والے دنوں میں بجٹ کی صورتحال پر حکومت کی کارکردگی پر کیا اثر پڑنے والا ہے، اور خود بذات خود جہانگیر ترین پر جو ایک مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں، اور ہم تو پریڈکٹ ہی کر سکتے ہیں کہ شاید حکومت کسی اینڈ پہ انہیں کوئی ریلیف دے دے، لیکن لگتا مشکل ہے اور کسی نہ کسی وقت ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس موضوع کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے کسی اور موضوع پہ بات کریں گے۔ سلطان موبائل ہول سیل ڈیلر، مین ہال روڈ، لاہور۔ تمام موبائل کی ورائٹی دستیاب ہے۔ ایڈریس 3 مین ہال روڈ، لاہور۔ چیئرمین چودھری بلاول۔ موبائل نمبر 032249655565۔ فون نمبر 042373111846۔